بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا۔ آج کے عنوانات: سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ نے پاکستان کا دعوت نامہ مسترد کر دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کا JUI کے پروپوزڈ مارچ کے ساتھ کیا سلوک ہونے جا رہا ہے، اور شرف انسان کے عنوان سے ایک تازہ نظم آپ کی خدمت میں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ حکومت پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی نے یہ برملا میڈیا میں بڑا ذوق اور شوق سے اعلان کیا تھا کہ منموہن سنگھ کو ہم کرتارپور کوریڈور کے افتتاح کے لیے، جو کہ نومبر میں متوقع ہے، موسٹ پروبیبلی نومبر 9 اسی سال 9 نومبر کو، وہ جو یوم اقبال ہے ہمارا، لیکن وہ شاید گرو نانک کے سلسلے میں ظاہر ہے، تو وہ افتتاح کرنے کا پروگرام ہے۔ اس میں منموہن سنگھ کو ایک چیف گیسٹ کے طور پر بلانا مقصود تھا، اور شاہ محمود نے یہ اعلان کیا کہ ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اب دعوت دی گئی اور انہوں نے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے اس قسم کی بے عزتی تو ہماری حکومت جو ہے وہ چنیدہ ہے، کیونکہ JHQ شریف کی انہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ سیاں بنے کوتوال ڈر کاہے کا، تو اس قسم کی بے عزتی وغیرہ جو ہے وہ ان کے لیے ایک ٹپیکل اور نارمل ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر خارجہ کو اس طرح سینہ تان کے میڈیا میں اعلان کرنے کی ضرورت کیا تھی اگر ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا؟ چلو خاموشی سے رابطہ کرتے، اگر وہ مان لیتے تو اعلان کر دیتے کہ وہ آئیں گے، نہ مانتے تو ذکر گول ہو جاتا۔ لیکن اس قسم کی عقل سے ظاہر ہے انہیں دشمنی ہے جی، لہذا وہ سٹنٹ چھوڑنا اور پھر یو ٹرن لینا اور پھر یو ٹرن لینا اور پتہ نہیں کیا کیا، اس قسم کی حماقتیں جو ہیں وہ گویا ان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا۔ یہ لوگ جو ہے نا، گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہیں ہوتے، یعنی گالیوں سے مراد یہ ہے کہ ہر محاذ پر ناکامی، اور بڑی خوفناک قسم کی ناکامی۔ آپ دیکھ لیں کسی بھی اسپیکٹ سے، فارن پالیسی دیکھ لیں، کشمیر پالیسی دیکھ لیں، کشکول پالیسی دیکھ لیں کہ ابھی ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا اور پھر ٹیم آ رہی ہے IMF کی کان کھینچنے کے لیے۔ 111 ارب روپیہ جو ہے وہ شارٹ فال ہے پہلے کوارٹر میں، اور اگر اس کو واقعتاً وہ ڈی ویلیویشن وغیرہ کنسیڈر کریں تو اس سے بھی کم ہے، یعنی ڈالرز کی صورت میں پہلے اسی پیریڈ کے دوران پچھلے سال 7 ارب تھا، اب 6 ارب ہے، یعنی 1 ارب ڈالر کا شارٹ فال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ کشکول پالیسی کامیاب ہے، نہ اکنامک پالیسی کامیاب ہے، نہ ٹیکس پالیسی کامیاب ہے، کامیاب دشنام پالیسی ہے۔ اور اپوزیشن کو یعنی وہ جو نیب کے سربراہ ہیں نا، جسٹس جاوید اقبال المعروف ویڈیو والے تو اس قسم کے کرداروں سے، اور جس طرح ہمارے عدلیہ میں کچھ حضرات ہیں جیسے کھوسا صاحب ہیں، یعنی اس قسم کے تھرڈ کلاس جو لوگ ہیں جن کو اتفاقاً پاکستان میں کچھ اہم پوزیشنیں مل گئی ہیں، تو ان کی مدد سے پاکستان کو ہر وقت ہلا کے رکھنا، بس یہی پالیسی ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہیں، اور اس میں انہیں JHQ شریف کی پوری جو اعانت اور پوری ہمدردی اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ آخر یہ ان کا فیوریٹ چائلڈ ہے موجودہ حکومت جو ہے۔ تو انہوں نے اپنے حصہ تو پہلے ہی لے لیا، ویسے ہی خود ہی کہا کہ ہمیں ایکسٹینشن مل گئی ہے، وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے جی۔ تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں ساڈا تے گڑ گٹھے نا جی، ان کا گڑ گٹھے اب جائیں جہنم میں۔ تو بہرحال یہ ایک اور ہزیمت کے کرتارپور کے سلسلے میں، اور پھر یہ ہے کہ اتنا جہاں پر جنگ و جدل کا ماحول ہو کہ ہم کشمیر، ظاہر ہے وہاں پر خوفناک صورتحال ہے، 7-8 لاکھ انڈین فوج نے 80 لاکھ مسلمانوں کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ فیوریٹ چائلڈ ہے ہمارا کرتارپور بارڈر پروجیکٹ جو ہے، یا کرتارپور کوریڈور جو ہے، ہم اس کو ہر صورت میں فنکشنل رکھیں گے، اور رکھا ہے ہم نے، یعنی اس کو پروجیکٹ کو کسی قسم کو تعطل کا شکار نہیں کیا۔ سی پیکٹ شکار تعطل کا ہوتا ہے، ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ نہیں ہوا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے
اس کا اعلان کیا تھا موجودہ حکومت کے جسٹ آغاز سے پہلے. تو ظاہر ہے جب گاڈ فادر ہیں موجود تو ان کا حکم تو سر آنکھوں پر، اب اس سے تو ہم سر منہ انحراف نہیں کر سکتے. تب آپ کو یاد ہوگا کہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ باجوہ صاحب کے والد صاحب یا والدین جو ہے وہ قادیانی تھے، اور واقعتاً قادیانی تھے. اس میں کوئی بات یعنی دو آراء نہیں ہے کہ لیفٹیننٹ کرنل محمد اقبال جو ان کے والد تھے وہ قادیانی تھے. تو گویا یہ وہ کیا دن ہے کہ پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا کہ روندی یارن لے لے نہ بھراواں دا ہیں جی. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بارڈر کے اس طرف جو قادیان ہے نا، جہاں پر قادیانیوں کی ظاہر ان سے عقیدت ہے، تو اس کی قربت کا یہ ایک یعنی اس کے فیوز و برکات ہیں کہ یہ بارڈر سکھوں کے نام کے ساتھ منسوب کر کے اس جذبے کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی سبسٹانس نہیں ہے، اس لیے کہ باجوہ صاحب ریپورٹڈلی قادیانی نہیں ہے، والدین ہوں گے. یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر قابل غور ہے جو کہتے ہیں کہ 47 سے پہلے فلاں پارٹی نے یا فلاں شخص نے کی 100% حمایت نہیں تھی پاکستان کی کریشن کے حوالے سے. وہ ادھر بھی دیکھ لیں کہ یہاں بھی کس طرف حمایت تھی، لیکن اب ان کی قوالی کرنے والے ختم نہیں ہوتے. اس لیے میں وہ سوچ رہا ہوں کہ آئندہ چند دنوں میں مولانا فضل الرحمان پر خاص طور پر اور جمعیت علماء اسلام پر بالعموم ایک پروگرام کرنا چاہوں گا جس پر ان پر جتنے بھی پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں نے الزامات لگائے ہیں اس کا جائزہ لیں گے، دیکھتے ہیں کہاں تک درست ہیں. بہرحال یہ ایک ضمنی بات آ گئی. اب آزادی مارچ کی بات کرتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ظاہر ہے پہلے دن سے اس بات میں بڑے کلیئر ہیں کہ موجودہ حکومت ایک جیلی اور GHQ شریف کی برکات اور تعویذ سے بنائی گئی ہے، اور اس قسم کے جیلی الیکشن سے ان پر ٹھپا لگوایا گیا ہے. لہٰذا یہ اللیجیٹیمیٹ ہے، فیک ہے، اور یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق ہے اور ان کے حق انتخاب یا حق خود ارادیت پر ڈاکہ ہے جو باجوہ صاحب نے مارا ہے. اس میں وہ بڑے دو ٹوک ہیں، لیکن باقی پارٹیز مثلا جو مین پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ نون ہے، ان میں ظاہر ہے اس میں ہیزیٹیشن ہے. خاص طور پر پیپلز پارٹی تو سمجھ لیں 100% گارنٹیڈ ہے کہ وہ مارچ میں شامل نہیں ہوگی. ویسے وہ ہو بھی جائے تو صرف مارل سپورٹ ہی ہوگی، ان کے پاس ہے کچھ نہیں نا ادھر، ان کے پاس تو اندرون سندھ ہے اور وہاں سے فاصلہ بہت ہے. تو اس طرح مسلم لیگ نون میں دو ٹرینڈز ہیں. ویسے اوورآل یہ جو اس آسن اقبال نے میڈیا سے بات کی ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد، یہ رجحان لگتا ہے کہ شاید مجموعی طور پر یہ ہے کہ ان فیور آف مارچ ہے. لیکن اور بہت ساری باتیں ہیں اس میں. شنید یہ ہے کہ دو دھڑے ہیں، بلکہ یقینی بات ہے کہ دو دھڑے ہیں. ایک کی مینیفیسٹیشن جو یعنی عظیمت کی راہ والے ہیں، ان کی مینیفیسٹیشن یا گروہ کا جو سمبل ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز ہیں، جبکہ دوسری طرف شہباز شریف جو ہیں وہ گویا آزادی مارچ کے اس طرح حق میں نہیں ہیں. لیکن دو ٹوک ابھی نہیں کہا گیا، یعنی مجموعی طور پر باتوں کا وزن ان فیور آف مارچ ہے، لیکن سپرٹ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سمجھدار بندہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ ریلیکٹنٹ ہیں. ایک تو ظاہر ہے ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اوپر لیبل اگر کسی اور پارٹی کا ہے تو میں اس کا دست و بازو کیوں بنوں. دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ ظاہر ہے ان پارٹیوں میں خاص طور پر پیپلز پارٹی تو سمجھ لیں کہ اس کا تو میجر مومنٹم یہ ہے کہ وہ سیکولرزم کی بات کرتی ہے، یعنی دین کی سے انہیں ذرا تکلیف ہوتی ہے اس کی بات کریں تو. ویسے غریبوں کی روٹی کی یہ بات وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، دین کی بات کرنا گناہ ہے. تو اسی طرح مسلم لیگ نون میں بھی ایک گروہ ہے جس میں مثلا خواجہ آصف وغیرہ شامل ہیں کہ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ مارچ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا صحت کے لیے، اور شہباز شریف وغیرہ بھی اسی حوالے سے، کسی حد تک آسن اقبال بھی. لیکن جو دوسری طرف ہماری طرح جو عظیمت پسند لوگ، میں ویسے مسلم لیگ نون میں نہیں ہوں، ہماری طرح کا مطلب یہ آپ نہ لینا کہ مثلا مشاہد اللہ خان ہے، جاوید لطیف ہے، منان صاحب ہیں،
مرتضیٰ عباسی ہے، جاوید مرتضیٰ عباسی وغیرہ، یہ جو ہیں یہ تھوڑا عزیمت کی طرف رجحان رکھتے ہیں کہ مارچ میں بھرپور حصہ اعلان لینا چاہیے، اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں شو کرنی چاہیے۔ لیکن جو بیہائنڈ دی بارز لوگ ہیں ان سے ادھر اگر دیکھیں تو زیادہ لیڈر جو ہیں وہ آزادی مارچ کے متعلق لیوک وارم ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں، ذرا ٹھنڈا رکھتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا جی نہیں چاہتا۔ اس کی ہزاروں وجوہات تلاش کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کا کوئی کنفرنٹیشنسٹ ویسے یعنی ہسٹوریکلی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو وہ مڈل آف دی روڈ عام طور پر رہنے کے شوقین ہیں۔ تو اس حوالے سے جب تک کلیئر کٹ کوئی دن مقرر نہیں ہوتا اور اس میں دو ٹوک انداز میں یہ اعلان نہیں کرتے، اس وقت تک شکوک و شبہات رہیں گے۔ اگرچہ یعنی اگر جو یو آئی سے کے لیڈروں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور نون لیگ کے بھی بہت سارے لیڈر کہتے ہیں، لیکن وہ ساتھ مینگنیاں یہ ڈالتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ نومبر میں ہونا چاہیے، ابھی ڈینگی کا مرض پھیل رہا ہے وغیرہ وغیرہ ہے جی، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے، یہ اس طرح کے ایکسکیوزز تو آپ قیامت تک یعنی بیان کر سکتے ہیں۔ تو ہاں ان کو بھی بعض لوگ جو نون لیگ میں ہیں کہ دیکھیں جی ہم مذہب کو نہیں استعمال کر سکتے۔ بندہ پوچھے یہ ملک مذہب کا استعمال کر کے ہی بنایا گیا نا، تو پھر ملک کو ڈس بینڈ کر دو۔ آئین پاکستان میں مذہب بار بار لکھا ہوا ہے، اس کو ختم کرو جی، یعنی باقی ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، مذہب کو نہیں کرنا۔ جی مذہب کو کیوں نہیں کرنا؟ ایک مسلمان ہے، اس کی ہر چیز مذہبی ہے، میرا نام مذہبی ہے، آپ کا نام مذہبی ہے۔ کون سا ایسا لیڈر ہے پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا یا کسی بھی اور پارٹی کا جس پر لیبل مسلمانوں کا اور اس کا نام غیر مذہبی ہے کوئی ایسا شخص؟ میری نظر سے نہیں گزرا، اگر آپ نے دیکھا تو ہمیں بتانا۔ تو بہرحال جب انسان غیر مذہبی نہیں ہے تو ظاہر ہے ان کی اجتماعیات بھی غیر مذہبی نہیں ہو سکتی، اور مسلمانوں کی تو خاص طور پر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ لیم ایکسکیوزز ہیں، اور یہ گویا پاکستان کے نظریے یا آئین کے ساتھ ایک طرح کی انڈیفرنس ہے، یعنی یوفیمائز اگر کروں نرم لفظوں میں، اس سے لاپرواہی ہے، اور یہ کجدائی اور اگنورنس ہے۔ لیکن اگر سخت لفظ استعمال کروں تو یہ گویا اس سے فرار ہے، غداری ہے۔ اس لیے جو لوگوں کو تکلیف ہے دین سے، تو وہ اپنے نام بھی دینی نہ رکھا کریں، جس کا ایسے نام رکھیں جن کا کوئی ریلیجیس بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ وہ آئین پاکستان میں دین کو بدلنے کا کہیں کہ ہم نے بدلنا ہے۔ پیپلز پارٹی سے بندہ پوچھے بھٹو صاحب نے قادیانیوں کو غیر مسلم مذہبی گراؤنڈ پر قرار دیا تھا یا سیاسی گراؤنڈز پر قرار دیا تھا؟ جب وہ بات ہوتی ہے تو کریڈٹ وہ بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح مسلم لیگ نون اگر یہ اس کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی بانی جماعت کے سکسیسر ہم ہیں، تو پاکستان جو ہے بہرحال یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ مذہبی بنیادوں پر بنا ہے۔ کسی کو مذہب سے تکلیف ہے تو وہ اپنا علاج کروا لے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ جب تک دو ٹوک اعلان نہ ہو، یہ بات طے ہے کہ پیپلز پارٹی بالکل شامل نہیں ہے، بلکہ ہو سکا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی جی۔ تو مسلم لیگ نون میں گو مگو کی کیفیت ہے، تو وہ ایک قدم آگے اور پھر دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ جے یو آئی اس صورت میں پھر بھی مارچ کریں۔ دیکھیں یہ سب جانتے ہیں کہ کوئی مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کو وزیر اعظم نہیں بنایا جائے گا کہ وہ مارچ کرے تو وزارت عظمیٰ ان کو، لیکن ہی وڈ پروو ہز میٹل کہ ایک بات غلط ہے کہ پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، ان کا حق خود اختیاری چھینا گیا ہے، ان کا مذاق بنایا گیا ہے، تو اس پر احتجاج تو ہونا چاہیے، اس پر دھرنا ہونا چاہیے، مارچ ہونا چاہیے، irrespective کہ اس کے بینیفیشری کون ہوں گے۔ حالانکہ یہ بھی بات طے ہے کہ اس کے الٹیمیٹ بینیفیشری جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی ہوں گے، مولانا کو یعنی فارمل سینس میں، لیکن مولانا بھی بینیفیشری اس سینس میں ہوں گے کہ ظاہر ہے جو عظیمت پسند لوگ ہیں، جو انصاف پسند ہیں، جو یہ پاکستان میں خلفشار کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ بات طے کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان عوام کا ہے یا کسی ٹھگوں کے ایک گروہ کا ہے، اس کا نام بے شک GHQ ہو یا کوئی بنی گالا شریف ہو، تو بہرحال یہ بات طے ہونی چاہیے۔ اور اس میں ظاہر جے یو آئی کی فالوئنگ بڑھے گی، جے یو آئی کی لیجیٹیمیسی اور جے یو آئی کا وقار بڑھے گا، ان کا قد کاٹ بڑھے گا مولانا کا اور باقی جو بھی جے یو آئی کے لیڈران ہیں۔ اس لیے ہاں، لیکن وہ اس بات کو ارن کریں گے، یعنی
انہوں نے اس پر توانائیاں خرچ کی ہوں گی تو اس کا وہ ڈیویڈنڈ جو ہے ان کو بھی ملے گا، لیکن دوسری طرف ان کی توانائیوں کو ایکسپلائٹ کر کے پی 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 یا نون لیگ جو ہے اپنا اگر کوئی کہیں سے کچھ حاصل کرتے ہیں تو وہ کریں گے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ تو اب وہ آپ کی خدمت میں شرف انسان عنوان ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ یہ یعنی اس کنٹیکسٹ میں لکھی گئی ہے کہ بعض ہمارے دوست جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ باتیں نہ کیا کریں ہیں جی، لب و رخسار کی باتیں، یعنی شعر و سخن کا جو عام طور پہ ٹریڈیشنل پیٹرن ہے کہ عشق و حسن و عشق کا ذکر کیا کریں، انجوائے کریں، چھوڑیں ان باتوں کو، لیکن اپنا اپنا ہے نا بینٹ آف مائنڈ، اپنا اپنا ڈی این اے، کچھ حق گوئی پر مجبور ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مصلحت پسند ہوتے ہیں، اپنا اپنا انداز ہے جی، تو ہم مجبور ہیں جی۔ تو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں شرف انسان کہ حسن و عشق پہ گفتار کب تک کروں، یعنی وہ جو دوست کہتے ہیں کہ شعر و سخن کا استعمال حسن و عشق کے ذکر اذکار اور لب و رخسار کی باتیں کر کے کیا کریں، چھوڑیں ان سیاستدانوں کو سیاست۔ تو حسن و عشق پہ گفتار کب تک کروں، حسن و عشق پہ گفتار کب تک کروں، میں ذکر لب و رخسار کب تک کروں، حسن و عشق پہ گفتار کب تک کروں، میں ذکر لب و رخسار کب تک کروں۔ ویسے اس والے سے بھی الحمدللہ ہماری غزلیں وغیرہ ہیں، وہ بھی کبھی آپ سے کبھی کبھار شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال اوورآل تھرسٹ ہمارا جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ حسن و عشق پہ گفتار کب تک کروں، میں ذکر لب و رخسار کب تک کروں۔ سینہ آدمیت میں ہر روز خنجر اترے، سینہ آدمیت میں ہر روز خنجر اترے، صرف نظر اس سے یار کب تک کروں، حسن و عشق پہ گفتار کب تک کروں، میں ذکر لب و رخسار کب تک کروں۔ سینہ آدمیت میں ہر روز خنجر اترے، سینہ آدمیت میں ہر روز خنجر اترے، صرف نظر اس سے یار کب تک کروں۔ مدت سے اہل جبر نے مجھے بہلایا ہے، مدت سے اہل جبر نے مجھے بہلایا ہے، بتاؤ ان کا میں اعتبار کب تک کروں۔ مدت سے اہل جبر نے مجھے بہلایا ہے، بتاؤ ان کا میں اعتبار کب تک کروں۔ دیکھیں نا 47 سے آج تک ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ کو لگایا ہوا ہے، جب چاہتے ہیں کسی کو محب وطن بنا لیتے ہیں، اسی شخص کو جب چاہتے ہیں غدار بنا لیتے ہیں، اور پھر دوبارہ محب وطن بنا لیتے ہیں۔ یعنی عجیب و غریب میجک ہے نا یہ، ان کے پاس وہ سامری کی جادوگری ہے۔ تو مدت سے اہل جبر نے مجھے بہلایا ہے، بتاؤ ان کا میں اعتبار کب تک کروں۔ ہر ستم پر غلاف وطن چڑھایا گیا ہے، ہر ستم پر غلاف وطن چڑھایا گیا ہے، فریب پہ خود کو نثار کب تک کروں۔ ہر ستم پر غلاف وطن چڑھایا گیا ہے۔ اس سیموئل جانسن کا قول ہے نا کہ پیٹرٹزم از دا لاسٹ ریفیوج آف اسکینڈرل، یعنی کسی بدماش کے لیے جو کور اپ ہے آخری، اور کوئی بھی آؤٹ نہ ہو تو وہ محب وطن کا کوئی یوز کرتا ہے اور مخالفین کو کہتا ہے کہ تم ملک دشمن ہو۔ یہی ہمارے ٹھگ اور سکینڈرلز اور بدماش جو ہیں طاقت والے یہی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، لہذا جب چاہیں کسی کو پینٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ملک دشمن ہے اور یہ محب وطن ہے، اور دوسرے دن جو اگر مرضی ہو تو کہتے ہیں یہ محب وطن ہے، یہ ملک دشمن ہے، یعنی بالکل ایٹ در سویٹ ول۔ اور جو وہ شاہ دولہ ولی کے چوہے ہیں اس کو اسی طرح قبول کر لیتے ہیں جیسے یہ کوئی صحیفہ آسمانی ہے۔ تو ہر ستم پر غلاف وطن چڑھایا گیا ہے، فریب پہ خود کو نثار کب تک کروں۔ جانتا ہوں نتیجہ حق گوئی میں بھی، جانتا ہوں نتیجہ حق گوئی میں بھی، ضمیر کو ڈر کا شکار کب تک کروں۔ یعنی جیسے باقی لوگوں کو پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے کہ حق گوئی سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن بندہ عادت سے مجبور ہے نا کہ جانتا ہوں نتیجہ حق گوئی میں بھی، ضمیر کو ڈر کا شکار کب تک کروں۔ شرف انسان کا تقاضا عرفان حق ہے، شرف انسان کا تقاضا عرفان حق ہے، زیر خوف حق کا انکار کب تک کروں۔
یعنی جو انسان ہے نا، اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا ایک سبب جو ہے یہ ہے کہ وہ اسے معرفت الہی حاصل ہو سکتی ہے اگر وہ دوسری طرف نہ جانا چاہے تو، یہ پوٹینشل ہے اس میں، لہذا اسی وجہ سے اسے یہ شرف حاصل ہے کہ وہ مخلوق میں بڑی اعلیٰ درجے پر ہے اگر وہ یہ اس پوٹینشل کا استعمال کرے تو۔ شرف انسان کا تقاضا عرفان حق ہے، زیر خوف حق کا انکار کب تک کروں، یعنی وہ جو شرف کا سبب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے ہم پر، اب اس کا انکار کیسے کر دیں؟ شرف انسان کا تقاضا عرفان حق ہے، یعنی حق کو پہچاننے، پہلے تو شرف انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ حق کو پہچانے، اور پھر حق کو پہچاننے کا یہ تقاضا ہے کہ اس کا اظہار کریں۔ اگر اظہار نہیں کریں گے تو اس کی یوٹیلیٹی منیمائز ہو جائے گی، مشکوک ہو جائیں گے آپ۔ تو شرف انسان کا تقاضا عرفان حق ہے، زیر خوف حق کا انکار کب تک کروں، حسن و عشق پہ گفتار کب تک کروں، میں ذکر لب و رخسار کب تک کروں، سینہ آدمیت میں ہر روز خنجر اترے، صرف نظر اس سے یار کب تک کروں، مدت سے اہل جبر نے مجھے بہلایا ہے، بتاؤ اس کا میں اعتبار کب تک کروں، ہر ستم پر غلاف وطن چڑھایا گیا ہے، فریب پہ خود کو نثار کب تک کروں، جانتا ہوں نتیجہ حق گوئی میں بھی، ضمیر کو ڈر کا شکار کب تک کروں، اور شرف انسان کا تقاضا عرفان حق ہے، زیر خوف حق کا انکار کب تک کروں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد، اور بدمعاش مردہ باد۔